یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں، بڑے صاحب آ گئے ہیں، اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے. جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا. اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو. یہ بات میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں. قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے. یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے، یہ ساری چیز، یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے. میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے، میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اب سے نہیں، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا. شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو لٹکایا گیا اوپر، اس کو مارا گیا. اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اس کو میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور غصے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس، شہباز گل کو واپس جیل میں، جب وہ ٹارچر ہوا تھا تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا، لیکن کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا، ایک ٹویٹ کے اوپر، اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا، جو سب قوم جانتی ہے. اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا، پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو. ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہو، شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو، غداروں سے، لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں نے جب مجھے گولیاں لگی، میں نے تب چیف جسٹس صاحب کو پہلے مخاطب ہوا. میں نے کہا دیکھیں، جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوہ لے کے آیا یہاں، تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے. شہباز گل کا، اعظم سواتی کا، مجھے گولیاں لگی. یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں، جب سے یہ آدمی آئے ان سے اٹھ کے کیا ہوا. ان کو بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے، ذلیل کیا گیا. ایک ماں باپ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نارمل نہیں ہوا. اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوا. اور میں ان کو کہا، جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے، سامنے آؤ. سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے، یہ جو مرضی کر لے، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. کوئی جاوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں، اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تو یہ مروا دیں گے. تو یہ اس ملک کی، ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے، یہ مافیا کا. یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی، جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے. انٹیریئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی، یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے. وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے، اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو، امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے. اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد
جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ڈرٹی ایریا ہے، میری ساری انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری جے این ٹی کی رپورٹ تھی، جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی، وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا ہے جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری جے آئی ٹی کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے ٹیررزم کورٹ کو بتایا ہے، ان کو واپس لا کے اوپر بٹھا دیا ہے. یعنی اس سے انصاف ملے گا، ساری ایویڈنس ختم کر دی ہے، تو ہمیں کدھر جائیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب، یہ جاوید علی کی اس کے اوپر سوڈ کوڈ ایکشن لیں، پتہ چلائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. اور اوپر سے اس نے نامعلوم افراد نے اس سے سنا کہتے ہوئے کہ پولیس کے اوپر سارا الزام لگانا، پولیس کو پنچنگ بیگ بنانا اور کچھ نہ کہنا، نہیں تو اب تمہیں یہ کر دیں گے، مار دیں گے. دیکھیے جی، وقت آ گیا ہے. میں اپنی جوڈیشری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کا سب سے بڑی جوڈیشری کی سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا ہے. یہاں جس طرح یہ رجیم چینج کے بعد جس طرح بنیادی حقوق ختم کیے گئے ہیں، لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، سمجھ نہیں ہے لوگ جائے کدھر انصاف کے لیے. ہم نے ایک پرامن احتجاج جیل بھرو تحریک شروع کی. جو لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کو کپڑے نہیں دے رہے ہیں، ان کو دور دور لے گئے، کسی کو اٹک ڈرانے دھمکانے سے خوف پھیلا رہے ہیں. ایک طرف ایک پرامن احتجاج تاکہ ملک میں نقصان نہ پہنچے. اب ہماری قوم آگے مشکل میں ہے، مہنگائی میں ڈوب گئی. کبھی پاکستان کی تاریخ میں 41% مہنگائی انفلیشن نہیں ہوئی، چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی، آج 41% ہے. ہم اس کے احتجاج کریں کہ چور اوپر بٹھا دیا، این آر او مل گیا ہے پکڑ کے. یہ حالات ہوتا ہے، سب کو ڈرانا دھمکانا، جرنلسٹ کو، صحافیوں کو، ٹی وی چینلز کو. تو میں صرف